بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کے تیسرے سبق کا آخری لیکچر ہے۔ نظریہ پاکستان سبق ہے صفحہ نمبر 19۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہاں پر مصنف نے ایک بات بتائی ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نظریہ پاکستان کی طرف آتا ہے کہ ہمیں ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کا نظریہ مرکب اضافی ہے میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جب ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، پاکستان کسی سوچ کی بنیاد پر بنا ہے، تو کس سوچ پر؟ یہاں اسلامی زندگی ہوگی، اسلامی اصولوں پر ہم زندگی گزاریں گے، یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے جب پاکستان حاصل کیا تو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ باتیں ہوں گی، یہاں میں نے سٹار بنایا ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک لفظ کی وضاحت ہے جس پر نمبر دیا گیا ہے، ہر ایک پر اپنا نمبر ہے۔ اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں۔ نیچے آ کر آپ ملاحظہ کیجئے، مسلمان بھائی بھائی ہے، اس لیے پاکستان میں سب بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ متحدہ ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہاں پر انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم زیادہ تھے، تو ہم نے ایک پاکستان الگ وطن کا سوچا کہ یہاں ہم پاکستان حاصل کریں گے تو یہاں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ مساوات، یہاں پر سب لوگ برابر ہوں گے، عادل، ہر ایک کو اس کا جائز حصہ ملے گا، اس کا جائز حق ملے گا۔ اور متحدہ ہندوستان میں ایسا ممکن نہیں تھا، وہاں حق تلفی ہو رہی تھی۔ دیانت، سب لوگ اپنا اپنا کام مکمل دیانتداری سے کریں گے۔ خدا ترسی، اور ہم ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اور انسانی ہمدردی، تمام لوگ ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آئیں گے۔ اور عظمت کردار، ہر پاکستانی کو اپنے کردار اور شخصیت کو بلند کرنا ہوگا۔ کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان سب سے پاکستان یہ ترقی حاصل کرے گا۔ نظریہ پاکستان صحیح معنوں میں ترقی تب کرے گا جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ایک ملک حاصل کریں، یہ مقصد بھی تھا کہ ہم ملک حاصل کریں گے، لیکن صرف یہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی، پہلے سے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، تو پھر اصلی مقصد کیا تھا؟ عزیز طلبہ، یہ MCQs، یہ سوال آ سکتا ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے کہ ایشیا میں مسلمانوں کی حکومتیں تو موجود تھی، تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو اصل مقصد کیا تھا؟ پہلے سے مسلمانوں کی حکومتیں تو ایشیا اور افریقہ میں موجود تھی، تو پھر الگ وطن حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو پھر نظریہ پاکستان کا اصل مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج۔ اسلامی اصولوں، سب سے پہلے اسلامی اصول ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ اسلامی زندگی رائج ہو جائے۔ اور پھر نمبر 2، ان اصولوں کی ترویج، اس کو رائج کرنا اور اشاعت، تاکہ سب لوگ اس پر عمل کریں اور سب اسلام پر عمل کریں۔ اور نمبر 3، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اصل مقصد کیا تھا؟ اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا، بطور مثال پوری دنیا کے لیے پاکستان بطور مثال پیش ہو سکے، یہاں اسلامی اصولوں کی پابندی ہو۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندو کو بہت ناگوار گزرا، برا لگا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت، یعنی پاکستان سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، وہ امیر تھے، زیادہ ہونے کی وجہ سے طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، وہ بہت زیادہ تھے، چونکہ کیا پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا۔ تو پھر بھی ان کو ہار ہوئی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ نمبر 1 وہ سچا تھا اور انصاف پر مبنی تھا، یعنی درست تھا۔ تو جب سچا ہو، انصاف پر مبنی ہو، تو حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔
تو حقیقت پر مبنی تھا، سچا تھا، اس لیے ان کو مجبور ہونا پڑا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا۔ انگریزی حکومت سرکار جو 1857 کے بعد ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، تو وہ مجبور ہو گیا وہ سرکار، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت۔ اور عزیز طلبہ، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جب کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہو تو آپ کا مطالبہ سچا ہو، انصاف پر مبنی ہو، اور اس کے لیے ایک مخلص لیڈر کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم کی پرخلوص قیادت، اخلاص اور سچائی پر مبنی، مسلمانوں کے یقین، تو یہاں پر اخلاص ہے، سچائی ہے، پکا یقین ہے، پھر اور مطالبہ بھی حق پر ہے، تو پکا یقین بھی تھا، اور مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہ ہم، یعنی مسلسل عمل اور اتحاد، مل جل کر کام کرنا اور عمل پہ ہم، مسلسل قوم اور جد و جہد کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اب جب کہ ہم نے ایک ملک حاصل کر لیا ہے، تو یہ ملک پاکستان جو ہے، یہاں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، یہ ایک فلاحی مملکت ہے، تمام لوگوں کو نجات حاصل ہوگی اور تمام لوگوں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ایک غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، یعنی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ایک نظریے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کر لیا ہے، تو ہمیں ایسا کوئی جو ہے غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کے لیے ہمیں مرنا چاہیے اور جینا بھی چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے، قوم کا سوچے، صرف اپنا فائدہ نہ سوچے۔ بعض لوگ جو ہے قوم کو، ملک کو پس پش ڈالتے ہیں اور صرف اپنا ذاتی فائدہ ڈھونڈتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے، یعنی گروپوں میں تقسیم نہ ہونا۔ ہم آج کل جو ہے پاکستان کے تمام لوگ گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے سندھی کہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہے، اس سے بالاتر ہو کر پاکستانیوں کی فلاح یعنی کامیابی اور ترقی کی کوشش کرنا، یہ نظریہ پاکستان کو جو ہے فروغ دینا ہے، ترقی دینی ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، ہمیشہ نظر کے سامنے رکھا، ذہن میں رکھا، اور اپنی سیرت و اپنے کردار کو، ہم نے بیہیویئر کو ٹھیک کیا اور اس کے مطابق، نظریہ پاکستان کے مطابق رکھا ڈالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہے، اگر انگریز ہے، جاپانی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہے، جو وہ لوگ ہیں جو ترقی حاصل کر چکے ہیں، تو ہمیں بھی امتیاز نمایاں الگ مقام حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، اسلام ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس میں زندگی کے تمام اصول بتائے گئے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک توانا، مضبوط ملک بنانے میں کامیاب ہوں گے، اس کو مستحکم یعنی قوت والا، شاندار، بڑی شان والا اور پرعظمت یعنی عظیم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے مندرجہ بالا باتوں پر توجہ دی اور یہ کوشش کی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر ختم ہوا، امید ہے کہ آپ کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔